میں شامل کرتے ہیں کیا کھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو سونف، جسے بادیان بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سونف جو ہے بہت زیادہ مفید چیز ہے، اور سونف کو کم و بیش دیکھا گیا ہے کہ تقریباً گھروں میں یہ موجود ہوتی ہے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں. کچھ میں فائدے عرض کرتا ہوں. اگر اس کو استعمال میں رکھا جائے تو بڑا اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. نمبر 1، سونف جو ہے یہ ہاضمے کے اعتبار سے بہت مفید ہے. اسی طرح سے گیسز وغیرہ جو پیدا ہوتی ہیں اس پیٹ کے اندر، اس کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے. اور تلی اور مثانے کے امراض کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مفید ہے، اور بادی کو دور کرتی ہے. اسی طرح سے درد سر کے لیے سونف جو ہے بہت زیادہ مفید ہے. اور آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا غالباً کہ آنکھوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، کہ اس کا ایک نسخہ بنا کر استعمال کیا جاتا ہے، جس میں سونف ہوتی ہے، مصری ہوتی ہے، بادام ہوتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے کر جیسے 100 گرام مثال کے طور پہ لے لیا جائے، اور تینوں چیزوں کو باریک پیس کر صبح و شام 1 چمچ استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کے لیے بھی یہ مفید ہے، اور دماغ کے حوالے سے بھی مفید ہے، اور انشاءاللہ عز و جل حافظے کے حوالے سے آپ اس کو مفید پائیں گے. اسی طرح سے سونف کا پاؤڈر جیسے سفوف بنا لیا جائے اس کا، تو یہ معدے کی جلن کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مفید ہے. جن لوگوں کو جیسے سینے میں جلن رہتی ہے، معدے کے اندر گرمی ہوتی ہے، تو ان کو سونف بہت زیادہ مفید ہے. اور اس کا مختلف انداز پر استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو سونف کو ویسے ہی پھانک کر جیسے کھا لیا جاتا ہے، اور دوسری چیز ہے بعض لوگ اس کو بھون کر استعمال کرتے ہیں. جن لوگوں کو جیسے پان کی، گٹکے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ اگر سونف کو تھوڑا سا بھون لیں اور پھر اس کے اندر مصری ملا لیں اور پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور وہ عادت بھی انشاءاللہ چھوڑنے میں آسانی ہوگی. اور سونف کا عرق بھی استعمال کیا جاتا ہے. سونف کا عرق نکال کر اسے عرق سونف بھی کہا جاتا ہے، عرق بادیان بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو بطور عرق بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے سونف کو جیسے پانی میں ابال کر بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں مزید عرض کرتا ہوں. عرق سونف بچوں اور بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، کہ ان کو ایک تو ان کے معدے کو قوت دے گی، دوسری چیز یہ ہے کہ ہاضمے کو انشاءاللہ عز و جل یہ بہتر کرتی ہے. تو یہ جو سونف ہوتی ہے، تو سونف کا عرق بازار سے مل جاتا ہے. عرق سونف اگر نہ ملے تو آپ اس کو گھر کے اندر بھی اس کا آپ جیسے اس انداز پر بنا سکتے ہیں کہ 1 چمچ سونف آپ لیں اور 1 کپ پانی لیں، اس کو کچھ دیر پکائیں. جب آدھا کپ پانی رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ عرق سونف کی طرح یہ بھی انشاءاللہ عز و جل مفید ہوگا. منہ میں سونف کو رکھ کر اس کو چباتے رہنے سے آواز بھی بہتر ہوتی ہے. اسی طرح سے منہ کے چھالوں کے حوالے سے بھی اس میں فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور شوگر کے حوالے سے بھی جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے بھی سونف بہت بہترین چیز ہے. کہ اس کا میں عرض کرتا ہوں کہ خشک آملہ اور نمبر 2 سونف، ان کو ہم وزن لے لیں، مثال 200 گرام یا 100 گرام یا 50 گرام ان کو لے کر اور اس کو پیس لیا جائے، اور صبح اور شام 1 چمچ سادے پانی سے استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل شوگر کے حوالے سے بہت زیادہ آپ اس کو مفید پائیں گے. خشک کھانسی میں اس کو آپ مفید پائیں گے. جن لوگوں کو جیسے خشک کھانسی ہوتی ہے، یعنی خشک کھانسی وہ گلے کے اندر خراش سی پیدا ہوتی ہے، گلے کے اندر تکلیف ہوتی ہے، بلغم نہیں ہوتا مگر خشک کھانسی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو بھی سونف فائدہ کرتی ہے. کہ جیسے آدھی چمچ سونف، تقریباً 3 گرام سونف آپ 1 کپ پانی کے اندر ابال لیں، جب آدھا کپ رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل مفید ہے. ہاں بلغمی کھانسی جنہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے سونف جو ہے وہ مناسب نہیں. اسی طرح سے السر کے مریض جن کے معدے کے اندر زخم ہوتا ہے، معدے کے السر کے حوالے سے سونف جو ہے بہت زیادہ مفید ہے. رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے اندر بعض اوقات چٹپٹی چیزیں بنی ہوتی ہیں، جن کے اندر جیسے آئلی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ تیز مرچ مسالے بھی ہوتے ہیں. تو جب یہ سونف وغیرہ کا استعمال ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل تیزابیت سے، سینے کی جلن وغیرہ کے حوالے سے اس کو مفید انشاءاللہ عز و جل آپ پائیں گے. ماشاءاللہ جی. سونف کھائیں جی، بالکل سونف ہونی چاہیے حافظ صاحب. معدے کے لیے بھی خلیل بھائی نے ماشاءاللہ کافی اس پہ گفتگو فرمائی ہے. سونف بھی کھائیں اور ایک اور کام بھی جو ہے وہ کریں، بڑا اہم کام ہے
پانی ضرور جو ہے وہ پئیں. ہماری ساری سحری ہو جاتی ہے لیکن پانی نہ شروع میں ہوتا ہے نہ سحری کے دوران ہوتا ہے. کھانا کھا لیتے ہیں, سحری ہو رہی ہے جی, اور سحری شروع کرنے سے پہلے پانی پئیں. امیر سنت نے بڑی پیاری بات کہی ہے, اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے, تندرست اور توانا رکھنے کے لیے ڈی ہائیڈریشن سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, گرمی جیسے پڑ رہی ہے, ابھی جیسے فیل لائک 36 ہے ہمارے یہاں پر, تو اب یہ ابھی تو دن یوں سمجھیں کہ 8 بجے ہیں, ابھی تو 8:45 ہونے جا رہے ہیں. تو یہ جیسے جیسے یہ اوپر جائے گا ٹائم 12 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک گرمی کا ہوتا ہے, پھر 3 بجے کے بعد سے پھر یہ ٹیمپریچر نیچے آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ گرمی بھی ہے, تو اس میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو پانی ضرور پئیں, افطار میں بھی پئیں, اور شربت پینے کی بجائے پانی پئیں. شربت جو ہے نا وہ پی لیں, ٹھیک ہے, وہ ممانعت نہیں ہے. شربت نہ پینا کوئی مطلب باعث جو ہے نا وہ بڑا یہ ہے, وہ ایسا نہیں ہے, کوئی بڑا کام ہے. بہرحال شربت بھی پی لیں, نہ بھی پئیں, جیسے بھی ہے, لیکن پانی ضرور پئیں. اور پانی پئیں, یہ بڑی اہم بات ہے. اور تھوڑا سا اگر نارمل یا تھوڑا سا گرم پانی پی لیں تو یہ بھی اچھا ہے, آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بھی یہ بہت اچھا رہے گا. ڈی ہائیڈریشن سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور برداری کرنے میں اپنا وقت بتانا ہے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے, اللہ کریم ہم پہ اپنا فضل فرمائے, کرم فرمائے, ہماری پریشانیاں دور فرمائے, ہمارے عبادات ہمارے روزے قبول فرمائے. صحابہ کی شناخوانی یہ ہمارے سلسلے کا عنوان ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ایمان والا جو ہے اس کا دل صحابہ کی محبت سے بھی خالی نہیں ہو سکتا, اور اہل بیت اطہار کی محبت سے بھی خالی ہو سکتا نہیں, ہرگز نہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں